رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر پہلے وضو کر لیا کرو۔ وضو کے 4 فرائض اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ چہرے کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، یہاں سے لے کر جہاں بالوں کا افتتاح ہو رہا ہے یہاں تک، اور اس کان کی لو سے لے کر اس تک، یہ چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ کونیوں تک اگر کوئی بندہ دھو لیتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ کونیوں سمیت دھونا۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اگر پورے سر کا کر لے گا تو سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنوں سمیت دھونا، گھٹنوں کہتے ہیں گوڈین، گھٹنوں سمیت دھونا نہیں، ٹخنوں سمیت دھونا۔ اپنے گٹے جو ہیں وہ اس کے اندر دھل جائیں، یہ بھی فرض ہے۔ بغیر سنن کے بھی وضو مکمل نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے جو پہلے میں آپ کو 12 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید مدلل مقدس لا ریب کتاب کے اندر موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں اشارتاً قرآن مجید نے حکم فرمایا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر تواتر کے ساتھ حدیث کے درجے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ تواتر یعنی کہ متواترہ حدیث ہے، تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ مدینے کے تاجدار نے موضوع کے اوپر مسح فرمایا۔ اب جو اصل مقصد جو میں بیان آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موضوع کے اوپر مسح یہ تو سنت نبوی ہے، نبی کریم سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ رہی بات کہ جو جرابوں کے اوپر مسح کرنا، یہ آج سن لیں، کئی مرتبہ یہ بات چھڑتی ہے کہ جرابوں کے اوپر کیا مسح کرنا جائز ہے؟ تو امام ترمذی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ ایک حدیث لاتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور جرابوں کے اوپر مسح فرمایا۔ اب سنیں، اس حدیث کے متعلق ابو داؤد شریف والے اور تمام محدثین اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ یہ بے شک آپ پڑھ لیں، یہ ادھر لکھا ہوا، یہ دیکھیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی جو حدیث مغیرہ بن شعبہ سے لائے ہیں اپنی ترمذی شریف کے اندر، تمام محدثین اس کو شاذ اور ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ کیوں؟
اس کے اندر ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے ایک علم ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، اسماء الرجال اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ اسماء الرجال کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بعض احادیثیں ایسی لائی جاتی ہیں لیکن ان کے اندر جو راوی ہوتے ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہوتی، یا وہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وہ کئی ایسے بھی ہیں جو مرتد ہو گئے۔ اب ایک حدیث وہ لاتے ہیں رفع الیدین والی کہ ابو بکر صدیق نے رفع یدین کیا، لیکن اس کے اندر ایک راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں۔ اگر وہ راوی ضعیف ہو تو پھر اس کا تسلسل، اس کا حدیث کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر وہ نہ پہنچ سکے، درمیان میں راوی ضعیف ہوں جن کے قول کا اعتبار نہ ہو، تو پھر اس حدیث پہ عمل ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ادھر بے شک آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کے غلام دوسرے جو اس سند کے اندر ہیں، ثور ابن یزید، وہ کہتے ہیں ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے اور شاذ ہے۔ اب سنیے، جرابوں کے اوپر مسح کس صورت میں ہو جاتا ہے، اس کی شرائط ہے۔ نمبر 1، وہ خفین ہوں، اس کی میں وضاحت کروں گا، پہلے لفظ سن لیں۔ خفین ہوں، منعل ہوں، مجلد ہوں۔ خفین کس کو کہتے ہیں؟ جو مکمل طور پر چمڑے کی بنی ہوئی ہو، جس کو موزہ کہا جاتا ہے۔ منعل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو اور اوپر بھی چمڑا لگا ہوا ہو۔ منعل اور مجلد اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو۔ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اب جو جرابیں ادھر ہیں، اس وقت میں وہ جرابیں ادھر مدینہ مکہ شریف میں نہیں تھی۔ بات ذرا سمجھنی ہے۔ جس طرح کی جرابیں، ہاں ان کی اور بھی شرائط ہیں، سنیں۔ محدثین فرماتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو جراب ہے وہ خود بخود جب ہم پہنے تو بغیر کسی چیز کے باندھنے کے وہ یہاں تک رک سکے، نیچے نہ آئے، نیچے نہ آئے۔ اس کا نیچے آنا وہ کہتے ہیں کہ لباس کی چستی کی وجہ سے نہ ہو، لباس کی چستی کی وجہ سے نہ ہو۔ جس طرح کی یہ جرابیں ہم پہنتے ہیں، یہ تو ایسے جو ہے نا پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں، اس کے اندر چستی ہے۔ موزے آپ پہنے، وہ کیا ایسے پکڑ لیتے ہیں؟ تو صحیح یار، نہیں، وہ خود بخود ٹکے رہتے ہیں، ان کو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہاں اوپر سے زپ لگی ہو یا تسمہ وغیرہ ہو تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن وہ خود بخود بغیر باندھنے کے بھی وہ یہاں ٹک سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جرابیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے مسح اوپر جو ہے نا وہ نبی پاک سرکار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جرابیں ایسی ہوں کہ بغیر بوٹ پہنے، بغیر جوتا پہنے آدمی 3 میل تک چل سکتا ہو۔ کتنے میل تک؟ جرابہ پا کے تر لو گے؟ جی جرابیں بھی پہنی ہوتی ہیں، فرش ٹپ کے نہیں اتنے آتے، کہتے اتنے صاف بچھائی کرو ساڈے پیر ٹھردے، ساڈے پیر ٹھردے نے، یا جرابیں خراب ہوتی ہیں بغیر جوتا پہنے، بغیر جوتا پہنے۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ لوگ سنیں گے، علماء سنیں گے، یہ میری بات سن لیں، ذہن نشین رکھیں۔ وہ جرابیں جو بغیر جوتا پہنے آدمی 3 میل تک چل سکتا ہو، بغیر بوٹ پہنے، بغیر جوتا پہنے، پھر ان کے اوپر وہ کہتے ہیں مسح جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔
تیسرے نمبر پہ اتنی موٹی ہوں کہ پانی کی تری جو ہے وہ آدمی کی جسم تک نہ پہنچے. اتنی موٹی ہوں کہ پانی کی تری جو ہے وہ مسح کی وہ آدمی کے جسم تک نہ پہنچے. اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے ورنہ مسح نہیں ہو سکتا. لیکن محدثین فرماتے ہیں پہلی شرط ہی اس کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ وہ چست نہ ہو، یعنی کہ آدمی کے جسم کو پکڑے نہ، خود بخود ٹھہر سکے. اب تسی جو جراباں ہوں لے آؤ وہ پہندے ساری وہ بندے نو ایں کھچنا پہنتا، وہ تو جتنے مرضی انہوں نے کھچی جاؤ، ہے یا نہیں؟ وہ خود بخود نہیں ٹیک سکتی. تو لہٰذا عند الاحناف، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک جو ہے جرابوں پر مسح جائز نہیں. لہٰذا یہ جو ہے نا جو آدمی سوال کرتے ہیں، ہاں جی وہ دیکھ لیں، بے شک یہاں سے پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اونی یا سوتی موزوں کو جراب کہا جاتا ہے. ان پر مسح 3 صورتوں میں جائز ہے. نمبر 1 یہ کہ بہت موٹے ہوں کہ بغیر باندھے پنڈلی پر ٹھہر جائیں، چلنے پھرنے سے ڈھلک نہ جائیں. دوسرا نمبر 2 یہ کہ ان کے صرف تلے میں چمڑا سلا ہوا ہو، جسے منعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کے ظاہری قدم پر بھی چمڑا سلا ہوا ہو، جیسے مجلد کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہا ہے نا کہ اوپر اور نیچے چمڑا ہو، اس کے اوپر مسح جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. یہاں پہلی صورت کی جرابیں مراد ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ موٹی ہوں، جن کے اوپر پانی اگر آپ چھڑکیں بھی تو پھر بھی آپ کی جسم تک نہ پہنچے. وہ فرماتے ہیں یہاں پہلی صورت کی جرابیں مراد ہیں. اچھا موٹی ہوں، سوتی ہوں. ٹھیک ہے. جو جرابیں ان کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، اگر یہ باریک ہوں کہ مسح کی تری جراب تک پہنچ جائے گی تو ان پر مسح جائز نہیں. سمجھ لگ گئی کوئی نہیں؟ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں. جو خود بخود ٹک سکیں، چلنے پھرنے سے نیچے نہ ڈھلک سکیں، وہ نیچے ڈھلنا ان کا چستی، جسم کو پکڑنا چستی کی وجہ سے نہ ہو. ایسے کھلے ہو تو موزے کھلے ہوتے ہیں یا جسم کو پکڑ لیتے ہیں؟ کھلے. ادھر پڑے ہیں، اگر کہیں تو میں آپ کو پہن کر دکھاتا ہوں. آپ نے بھی دیکھے ہیں وہ ایسے کھلے ہوتے ہیں، جسم کو پکڑتے نہیں، چلتے پھرتے رہے، نیچے ڈھلکتے نہیں. جوتا نہ بھی پہنے تو پھر بھی آپ 3 میل تک آرام سے چل سکتے ہیں. تسی جراباں پہن کے میں گھر جا کے دکھاؤ، تسی کہنا میرے تو پیریں چ چھالے بن گئے، تو پھر ان کے اوپر کیسے مسح جائز ہو سکتا ہے؟ مسح ان کے اوپر جائز نہیں ہے. مجلد ہوں، منعل ہوں اور خفین ہوں، ان کے اوپر مسح جائز ہے ورنہ جائز نہیں. یہ میں حدیث سے آپ سے وضاحت کر دی ہے. اب یہ فقہ کی کتاب ہے، یہ جو ہمیں درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ولا يجوز المسح علی الجوربین الا ان یکونا مجلدین منعلین. جو میں نے آپ کو بات پہلے ذکر کر دی ہے. وہ کہتے ہیں مسح جائز نہیں ہے جرابوں پر، ہاں اگر وہ مجلد ہوں جن کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا اور منعل ہوں جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اس کے اوپر جب وقالا پھر بھی دیکھیں صاحبین جن کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ بھی کہہ رہے ہیں جن کے، اب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے مگر کہ موٹی ہوں جرابیں، اگر پانی اوپر چھڑکیں تو نیچے نہ جائے اور چستی کی وجہ سے اس کا نہ ہو جو جسم کو پکڑ لیں. کہتے ہیں اس کے پھر فرماتے ہیں مسح امامے کے اوپر بھی جائز نہیں ہے، ٹوپی کے اوپر بھی مسح جائز نہیں ہے، برقع پہننا ہو اس کے اوپر بھی مسح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی میرے جرابیں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور بھی لائیں گے اگر آپ کہیں. اگر تشفی تسلی ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل انشاءاللہ العزیز اور بیان ہوگا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.